میرا سوال یہ ہے، بڑا مجھے کافی عرصے سے کنفیوز کر رہا ہے، 10-15 سال سے. وہ یہ ہے کہ بچپن سے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول کو نا، تو ہم کہتے ہیں یار پاکستان میں یہ مسئلے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلے ہیں. تو جب ہم یہ بات کرتے چلے جاتے ہیں تو اینڈ پہ جو بات نکل کے سامنے آتی ہے نا، وہی آتی ہے جو میری نظر میں کہ ہمارے یہاں فحاشی بہت ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، ویسٹ فحاشی پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں. ہماری عورتیں جو ہے نا، یہ مطلب ویسٹرن بہت میڈیا بہت ان کو انفلوئنس کر رہا ہے، یہ ان میں ایسٹرن قدریں نہیں ہیں، یہ اسلامی اس کو وہ نہیں فالو نہیں کرتی، اس وجہ سے اچھے بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے، اچھی تربیت نہیں ہو رہی، یہ ساری باتیں. تو یہ باتیں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے بہت کانٹراڈکٹری لگتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ فحاشی اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر ویسٹ کیوں آگے نکل گئی ہے، اور وہ اتنے کامیاب کیوں ہیں، ہم بھاگ بھاگ کے ویسٹ کیوں جانا چاہ رہے ہیں پھر. اور جب پھر اس کو جب یہ بندہ کوئی آپ کو اس طرح کی بات کر رہا ہے نا، تو اس کو آپ جواب دو نا کہ یار ویسٹ آگے کیوں ہے، پھر آپ ادھر کیوں جانا چاہتے ہو. تو ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ویسٹ کہاں اچھا، ان کا تو فیملی سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں تو عورت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب ماڈل کون سا فالو کرنا چاہیے. فحاشی کیا پیوٹ پوائنٹ ہے، مطلب کیا سٹینڈرڈ ہے، کیا پیرامیٹر ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں مطلب کرکس بات کا یہ ہے کہ کس قوم کو ہم یا کس معاشرے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ سکسیسفل ہے، مطلب اوور آل ویلفیئر کے لحاظ سے، انسان کی ویلفیئر کے لحاظ سے. اب جب ویلفیئر کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے نہیں یہ تو دنیا میں ہے، دیکھو نا ساری جو دنیا میں آسانیاں ہیں وہ کافروں کے لیے ہیں، مسلمانوں کو تو بعد میں جا کے ملے گا. تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پہ صرف مزدوری کرنی ہے، آگے جا کے ہی ہمیں کچھ ملے گا، یا مطلب اس کا کیا ہونا چاہیے. ہمارے پاس حل کیا ہے کہ یہ ہم کس ماڈل کو فالو کر سکتے ہیں. ہمیں ویسٹرن ماڈل کو فالو کرنا چاہیے یا پھر ہمیں ایسٹرن جو ہمارے مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاتے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. مشکل ہے تھوڑا یہ سوال کو کمپائل کرنا، لیکن میں نے کوشش کی ہے. نہیں بالکل بہت اچھا سوال ہے. آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ رکنا پڑے گا، جیسے اس میں لیئرز ہیں، اس پہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. صحیح. اس میں نا سب سے پہلے دیکھیں، بہت بار ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی ہم مذہب کی بات کرتے ہیں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو عمومی طور پہ وہ لوگ جنہیں مذہبی نہیں سمجھا جاتا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ملا ہوتے ہی ایسے ہیں، یار یہ تو یا دبے لفظوں میں یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار یہ تو مذہب کا پرابلم ہے، مذہب نے دیکھو. پھر وہ سیکولرزم کا حوالہ دیتے ہیں، ویسٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ جب مذہب کی دور سے آگے نکل گیا. دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سارے پاگل. اس کے علاوہ میرے خیال میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے، اور میں نے ظاہر زیادہ عمر نہیں ہے میری، لیکن جتنے آپ پڑھ سکا تحقیق کر سکا کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس کو اسی کے بطن سے سولو کرنا چاہیے. میں اپنی بات سمجھاتا ہوں. وہ یہ کہ اگر فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ لڑکے ہیں نا، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھائی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا مذہب ہے، رسول خدا نے رکھا تھا، آپ اس کو سنت سمجھ کے، رسول خدا سے محبت سمجھ کے کریں. میں آپ کو دنیا بھر جہاں کی ایگزامپلز دیتا رہوں کہ یار نہیں گندا ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ کو میری بات آپ سنیں گے بھی نہیں، وہ ایک کان سے جائے گی ایک کان سے نکل جائے گی، بیکاز جس آئیڈیا کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، میں اس آئیڈیا کو ایڈریس نہیں کر رہا. میں اس پہ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی. غامدی صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت پرانے جاننے والے تھے، بہت پرانے، تو ان کے بیٹے کو تبلیغ میں جانا شروع ہو گئے، تبلیغی جماعت کے ساتھ. اچھائی برائی اپنی جگہ، لیکن ان کے وہ دوست کہا کرتے تھے کہ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا نا انٹالرنٹ ہو گیا آئیڈیاز پہ. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، تم مجھے کوئی آئیڈیا دو. تو پھر یہ طے پایا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں. غامدی صاحب نے کہا تو انہیں ایڈریس کرنے کے بجائے آپ مجھ سے سوال کیجیے گا، میں آپ کو جواب دوں گا، اس طرح کہ اس کے ذہن میں کوئی بات پڑ جائے. تو اس طرح ہوا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا چلو ایک دوست سے ملنا ہے، تو وہ گئے، غامدی صاحب کے گھر گئے. تو وہ صاحب سوال کرتے، غامدی صاحب جواب دیتے. پھر جب جانے لگے، الیک سلیک ہو گئی، تو ان والد نے اپنے بیٹے سے نکلتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال تھا ان صاحب کے بارے میں، یہ جو باتیں کر رہے تھے، اس تھاٹ کے ساتھ کہ اس نے کچھ سنا ہوگا، کوئی کنورزیشن سٹارٹ ہوگی. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہی نہیں، مجھے تو بڑوں نے بولا ہے کہ جب ایسے گندی بات ہو رہی ہو نا مذہب کے خلاف تو سنا نہیں کرو، میں تو ہر وقت درود پڑھ رہا تھا، میں نے تو آپ کی بات سنی نہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک
اس پوائنٹ کو جہاں سے وہ بنیاد اٹھ رہی. مجھے آپ کا سوال یاد ہے, یہ نہیں سمجھے گا کہ میں بیٹ اراؤنڈ دا بش کر رہا ہوں, میں نہیں, آپ ٹیک یور ٹائم, کیونکہ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے, جب اب یہ بتا رہے ہیں نا تو میرے پاس کاؤنٹر کوسچن آ رہے ہیں میرے پاس. آپ بالکل کیجیے گا, ہم کرتے ہیں اس کو. تو مسئلہ یہاں سے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر تو مذہب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ فحاشی سے یہ ہوتا ہے, اگر تو مذہب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دنیا کافروں کے لیے ہے, یا میں یہ لفظ مناسب نہیں سمجھتا, ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قصداً ایمان قبول نہیں کرتے اور مسلمان نہیں ہوتے, اور ہمارے لیے ساری جنتیں اور ساری حوریں ہیں. اس کو 3 لیئرز میں دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے کہ کیا یہ اسلام کا مقدمہ ہے, رسول خدا کے اعمال کو, افعال کو, الفاظ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں. اس پہ ظاہر ہے پھر دوسری بحثیں ہیں, فی الحال اس کے لیے وقت نہیں ہے. ٹو اے پوائنٹ اگر آپ کو موقع ملا, میں چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس دے رہا ہوں, اور وہ شدید ایگزامپلس ہیں, اس کی وجہ ہے تاکہ جو دیکھنا چاہے پھر وہ دیکھ سکے. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دعویٰ, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے, خدا کی کتاب ہے, اسی کو ہم لے کے فخر کرتے ہیں. یاسر قاضی صاحب بڑے اسکالر ہیں آج کے, انہیں دیکھیے ریسنٹلی وہ فرما رہے تھے, میرا خیال ہے حجاب صاحب کے ساتھ, محمد حجاب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ پہ, کہ یار اب بڑا مشکل ہے کہ آپ نا اس کو انٹلیکچولی تاریخ کے حوالے سے یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن پریزرو تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا یا نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں نا, تو آپ کے سوالوں کی نوعیت تبدیل ہوتی جاتی ہے. جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو بیسک سوال ختم ہوتے جائیں گے, اس طرح کے سوال آتے جائیں گے کہ جو ایک عام انسان نہیں سوچتا. دا ریزن بینگ کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا آگے دیکھ لیا. تو یہ بحث پہلے ہونی چاہیے کہ مذہب الٹیمیٹلی کرتا کیا ہے, مذہب آیا کیوں ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے تو فحاشی بھی سامنے آئے گی, سود بھی سامنے آئے گا, اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام بھی سامنے آئے گا, تمام چیزیں. اس کا آپ کو میں اپنی رائے دیتا ہوں. میری رائے یہ ہے, ایک حدیث ہے, میں اس سے ریفرنس لے رہا ہوں, کہ رسول خدا کیونکہ مکہ سے تھے, مکہ اگر آپ دیکھیں یا جائیں کبھی تو وہاں پہ نا کاشتکاری نہیں ہوتی, وہاں پہ پلانٹیشن نہیں ہوتی, مکہ بیرن ہے بہت. جب رسول خدا مدینہ چلے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ, تو وہاں پہ پیچنگ ہوتی ہے, مجھے اس کا اردو میں نہیں پتا کیا کرتے ہیں, وہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے نا, اس پہ پیچنگ کرتے تھے کھجور لگانے کے لیے. تو جیسے ہم نہیں کرتے, چلتے چلتے ایسے ہی کامنٹ کرتے تھے, ایک نئی چیز دیکھی یار یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے. تو رسول خدا نے چلتے چلتے ایسے ہی کامنٹ کر دیا, اور وہ ایسے ہی, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, وہ حدیث کے الفاظ ہیں, انہوں نے ایسے ہی کامنٹ کر دیا کہ یار اگر یہ پیچنگ نہ کرو تو کیا فرق پڑے گا. چلتے چلتے بات آئی گئی ہو گئی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول خدا نے یہ حکم دیا ہے, یا ظاہر خدا کے رسول ہے, یہ حکم دیا ہے کہ پیچنگ نہ کرو. انہوں نے پیچنگ نہیں کی, ہٹا لی یا جو بھی. تو جب کھجور آنے کا وقت آیا تو کھجور نہیں آئی, تو رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, یہ تو کھجور ہی نہیں آئی, تو آپ نے تو کہا تھا ایسے کر لو, پیچنگ نہ کرو. تو رسول خدا نے شورۂ آفاق جملہ بولا, میرے خیال میں یہاں سے بنیاد اٹھنی چاہیے سارے ڈسکورس کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا کے معاملات سکھانے نہیں آیا, میں تو تمہیں دین سکھانے آیا ہوں, تو دین کی باتیں مجھ سے لیا کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات, دنیا کو کیسے چلانا ہے وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں, مجھے پتا ہے میں لمبا ہو رہا ہوں, مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ انٹریکشن ہی اس لیے ہے کہ ہم ذرا آف دا ریکارڈ انسکرپٹڈ باتیں کر سکیں. جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا, سول انجینئرنگ, تب میرا بھی ظاہر ایک مذہبی سفر رہا, سب سے تمام فرقوں سے ہوتے ہوئے, کتابیں پڑھتے ہوئے. اس وقت میں بریلوی ہوا کرتا تھا, بڑا کٹر قسم کا بریلوی, ٹو اے پوائنٹ کہ جب سلمان تاثیر صاحب کو شہید کیا گیا, آج میں انہیں شہید سمجھتا ہوں, تو میں بڑا خوش تھا. مار دیا, اچھا ہوا, ممتاز قادری زندہ باد, بڑے نعرے لگائے اس کے لیے. تو مجھے نا یہ تھوڑا بڑا پریشان کرتا تھا, یار میں مسجد میں جاؤں, مجھے مولوی صاحب بولے رسول اللہ کو سب پتہ ہے, وہ تو ابھی اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں, وہ تو حاضر و ناظر کا تو ایسا معاملہ کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ خدا تک تو شاید بعد میں پہنچے, پہلے رسول اللہ تک پہنچ جائے گا. اب میں پریشان کہ یار میں پڑھ رہا ہوں ادھر برجز کیسے بناتے ہیں, سول انجینئرنگ بیچلرز میں کی تھی, تو رسول اللہ کو پتہ ہوگا یا نہیں. میں بالکل جینوئنلی بتا رہا ہوں, ایسا نہیں تھا کہ کوئی تشکیل تھی کہ میں کوئی تزلیل کر رہا تھا. ایک بہت سچا عاشق رسول اس وقت کا یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں, اور اس سے مجھے پکا ایمان ہے ایسے ہی ہے. تو یہ جو اتنے مشکل میں برجز بنانا سوچ رہا ہوں, جو مجھے کبھی کبھی پلے نہیں پڑتے, تو رسول اللہ کو پتہ ہوا یا نہیں. اور اس سوال نے مجھے بڑا پریشان کر کے رکھا. مجھے نہیں ملا کہ یار اگر تو وہ سب کے لیے آئے ہیں, اگر تو انہیں ہر چیز پتہ ہے تو پتہ ہونی چاہیے تھی, obvious سی بات ہے. اور اس طرح ہمیں وہ روایتیں بھی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ زبان بھی آتی تھی, یہ بھی آتا تھا, وہ بھی آتا تھا, تمام چیزیں. لیکن جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھ آنا شروع ہوا
کہ جو بنیادی غلطی ہم کرتے ہیں نا کہ ہم چیزوں کو عملگمیٹ کر دیتے ہیں. ہم یہاں کا وہ یہاں کی اینٹ وہاں کا روڑا اٹھا لیتے ہیں. ہم قرآن سے جو میرے خیال میں، اور اگر قرآن کو آپ تمام اپنے دائیات چھوڑ کر، بالکل چھوڑ کر صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور کچھ نہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں سب بھول جائیں، خدا بھی ہے یہ بھی بھول جائیں، اس کو صرف پڑھنا شروع کر دیں جس طرح کتاب کو پڑھتے ہیں. یو وڈ بی امیزڈ. جنید بھائی میں آپ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا، یو وڈ بی امیزڈ کہ یار یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو مولوی مجھے بتاتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں ہی نہیں، یہ ہو نہیں سکتی. تو جو قرآن کو میں سمجھ سکا، دیکھ سکا، علماء کو پڑھ سکا تمام طرح کے، تو دین اس لیے آیا ہی نہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے مسائل حل کرے. بالکل نہیں آیا. وہ نہ آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے، نہ وہ آپ کو یہ بتانے آیا کہ آپ نے حکومت کیسے کرنی ہے. آپ پھر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کے پھر احکامات کیوں ہیں، میں اس کا بھی جواب آپ کو خود ہی دے دوں گا. نہ آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ صرف ایک چیز آپ کو میرے خیال میں بتانے آیا ہے، وہ یہ کہ یار اس زندگی کے بعد مر جاؤ گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ سوال سمجھ نہیں آتا زیادہ، لیکن اگر آپ فلسفہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، مسٹسزم پڑھیں، مجھے یہ سب پڑھنے کا موقع ملا، ہر کوئی صرف اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی تلاش میں ہے کہ یار میں ادھر کیوں گھوم رہا ہوں، یہ جو دنیا چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے. سب چھوڑ دیجیے کہ سب پاگل ہیں، میں کیوں آ گیا. نہ مجھ سے کسی نے پوچھا بے وجہ اگر میرے پہ اسٹریس ہے، میں آیا کیوں. اس بطن سے فلسفی اٹھی ہے، اس بطن سے مسٹسزم اٹھا ہے، اس بطن سے سب کچھ اٹھا ہے. تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں، خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور میں تمہیں صرف اس امتحان کی بنیاد پہ جج کروں گا. اور وہ امتحان کن چیزوں کا ہے؟ وہ دو چیزوں کا میرے خیال میں. ایک کہ جب تم پر سچائی واضح ہو گئی تو تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہیں. صرف اتنی بات. جب سچائی واضح ہو گئی تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہیں. دوسری بات تمہارا اخلاق کس طرح کا تھا. اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی توحید کی تو بات کی نہیں، پورا قرآن کرتا ہی صرف توحید کی بنا دیا، تو پاگل ہو گئے ہو عباس بھائی. نہیں، میرے خیال میں جتنا میں پڑھ سکا، وہ جو پہلا نقطہ ہے نا کہ جب حقیقت واضح ہو جائے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میرے خیال میں توحید اس کے ذیل میں آتی ہے. اگر آپ کے خیال میں آپ کو اس کا کنکلوزیو ایویڈنس مل گیا کہ خدا ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہے لیکن میں نہیں مانتا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، اس کے بعد پھر پرابلم شروع ہوتا ہے. ورنہ سورہ بقرہ میں خدا خود کہتا ہے کہ بھائی مسلمانوں سے کوئی میری رشتہ داری نہیں ہے. آخری حصوں میں ہے سورہ بقرہ کے، چاہے تم مسلمان ہو، یہودی ہو، سابی ہو، نصرانی ہو، سابی ستاروں کو پوجنے والے، تمہارا ٹیسٹ ہی صرف یہ ہے کہ تمہارا تقویٰ کیا ہے. تو ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ بھائی پاکستان کس طرح آگے جائے گا، تمام چیزیں، لیکن پاکستان جب بنا تو اس کے ساتھ یہ خرابی مضمر تھی. یہ خرابی ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ تھی کہ ہم کلیئر نہیں تھے کہ ہم مذہبی ریاست ہیں یا ہم قومی ریاست ہیں، یا ان کا املگمیشن ہے یا بن سکتی ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے کسی نے اس پہ اس طرح غور نہیں کیا. جن لوگوں نے غور کیا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد اور تمام لوگ، انہوں نے اس پہ کافی بات کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ میجورٹی مسلمانوں کو کیٹر نہیں کر رہے تھے، اس لیے ہم نے انہیں لات مار دی. بعد میں انہوں نے اپنا حال دیکھا اور ہم نے اپنا حال دیکھا. تو میرا یہ خیال ہے، بہت لمبی بات ہو گئی، کہ اس تھاٹ کے بجائے کہ کون سا ماڈل ہونا چاہیے، فحاشی ہے یا نہیں، تھاٹ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جہاں سے جس بطن سے یہ سوال اٹھ رہا ہے نا، پہلے آؤ اس بطن پہ بات کرتے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے، میں بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سر اگر مجھے آپ اجازت دیں، اسی پوائنٹ سے ایک اور میرا سوال اٹھتا ہے، پلیز. وہ یہ کہ یہ بطن جو ہے نا، اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک کے دور میں بھی صحابیوں نے یہ ان کی بات کی مس انڈرسٹینڈنگ کی، مس انٹرپریٹیشن کی، تو بات یہ کہ دین کو سمجھنا کیسے ہے، عشق کی بنیاد پہ یا عقل کی بنیاد پہ. اب یہیں پہ سارا پرابلم جو مجھے سمجھ آتی ہے نا، کہ اب جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جو غامدی صاحب کے پاس بچہ آیا، اس نے سنا نہیں، کیونکہ وہ تھا عشق کی بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اپنی عقل کو تو استعمال میں لا ہی نہیں رہا تھا. اور آپ بھی کہہ رہے ہیں میں عاشق رسول تک، مطلب جو بھی مطلب کوئی کسی چیز میں گھس جاتا ہے تو وہ اتنا گھس جاتا ہے کہ دوسری اپنی ساری جو اس کی وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، وہ حص ہوتی ہے، وہ بند کر لیتا ہے. تو پہلے میں بھی مطلب اکثر میں اب آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس میں یہ دے دیتا ہوں کہ میں کوشش کرتا تھا، میں مطلب میرے نانکے، اب میں نے شاید آپ سے پرسنلی بھی ڈسکس کیا تھا کہ مطلب ایک سائڈ شیعہ تھی، ایک سائڈ سنی تھی. تو میں اس کے بیچ میں بچپن میں کافی وہ پیدا ہوا، مطلب میں بڑا فیسینیٹڈ تھا اس چیز سے. تو
مجھے لگتا تھا کہ یار یہ میں جب بات کرتا تھا بڑوں سے تو وہ کہتے تھے نہیں بات نہیں کرنی، انتہا پسندی ہو جائے گی، متعصب ہو جائے گا. میں کہتا تھا یار یہ اسلام کی بات نہیں کرنا چاہتے، پتہ نہیں کیا چکر ہے. خیر پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اتنے پریکٹسنگ نہیں تھے دونوں سائڈز. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار یہ بس یہ اگر کچھ صحابیوں کے نام دے لیتے ہیں یا کوئی عشق رسول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ان کی یہی ہے کہ عشق سے ہی انہوں نے دین کو سمجھنا ہے. مطلب وہ پھر اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے علاقے میں پاکستان انڈیا میں صوفیزم کی وجہ سے بھی یہ رجحان بہت آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے گناہ معاف، اگر آپ نے فلانے کا نام لے لیا یا اگر آپ کے دل میں محبت ہے اور اس محبت میں آپ نے کوئی کام کر دیا تو بس پھر آپ جو ہے نا آپ کی نجات ہے. مطلب آپ نے وہ پھر اس میں عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے سارا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا پیش آتے رہے ہو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو نہیں کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو نہیں دیتے، وہ چیزیں ساری ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. یہ صرف عشق کی بنیاد پہ نا وہ ساری وہ چیز جو ہے نا وہ اوکے کر دیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اسی بطن پہ جو آپ نے بات کی نا اس پوائنٹ پہ پھر ہمیں مطلب کیسے سمجھنا چاہیے اپروچ، کیونکہ اب اس میں ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام تو اس لیے آئے نہیں ہے کہ آپ کو دنیاوی معاملے بتائے، لیکن ہمیں تو بچپن سے فیڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اسلام از دا وے آف لائف. اس نے تو آپ کو الف سے لے کے یہ تک ہر چیز بتانی ہے. اس نے شریعت تھوڑی دی ہے کہ نماز پڑھ لو روزے رکھ لو، اس نے تو آپ کو بتانا ہے کہ بھائی گاڑی بھی کیسے چلانی ہے، اس طرح کے سارے کام. مطلب دیکھو نا اب یہ جو باتیں کی ہے نا سیم یہی مجھے کوشچن آتے تھے کہ اب میں بچپن میں نماز پڑھ رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں تو وہ کہتے تھے وہ پانی اوپر سے نیچے چلا گیا، نیچے سے اوپر چلا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. سجدہ تم نے ایسا کیا. مجھے بڑا ایک فنی واقعہ یاد، میں نماز پڑھنے لگا تھا تو میں سجدہ کر رہا تھا تو میرا دوست نماز کے بعد میرے پاس آیا، کہتا سجدہ کرو تو کوہنیوں اور پیچھے ٹانگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بیچ میں سے بلی گزر جائے. تو میں اس طرح کی باتیں بہت اتنی احمقانہ باتیں ہیں اتنی زیادہ، لیکن کوئی سوچتا ہی نہیں ان پہ کیونکہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ پھر عقل کو استعمال کریں تو پھر بہت میرے جیسے میں ایٹ دا مومنٹ میں آپ کو بتاؤں میری سچویشن یہ ہے کہ میں کافی اس چیز سے بیزار نظر آتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس چیز کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اپروچ کیسے کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین ہے ہی نہیں، قرآن یہ کہتے ہی نہیں کہ بھئی میں نے آپ کو آپ نے اپنی زندگی خود بنانی ہے، فحاشی وغیرہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے مطلب قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے مطلب توحید کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کس لیے بنایا. مطلب یہ ہمارا سب سے بنیادی انسان کا انٹرنسک کوسچن کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. یہی ہمارا انٹرسٹ، ہم نے یہی پہچاننا ہے کہ کیوں آئے ہیں، ہمیں کس نے بنایا. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. تو اگر یہی مقدمہ قرآن نے لڑنا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ اتنی زیادہ مطلب اس میں جانے کی ہمیں اور اتنی شریعتیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں چاہیے. اور اگر خیر نہ چاہیے ہو تو مجھے ایٹ دا مومنٹ یہی لگتا ہے اگر ہم اس پہ نہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہ کریں اور اپنی عقل کو استعمال کریں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اور باقی جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مقدمے کو رکھیں کہ بس ہم قرآن کے ذریعے یا اسلام کے ذریعے صرف یہ سمجھیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں بنایا کیوں ہے اور ہم نے مر جانا ہے. تو اگر مرنا ہے تو ہم نے جو کچھ کیا ہے یہاں پہ تو اس کا ہمیں بعد میں جو ہے نا حساب چکتا کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھیں گے تو پھر بے شک ادھر ہم لاکھ قتل کرتے رہیں، جب ہم نے آگے جا کے کچھ ہمیں کوئی سزا اور جزا ہی نہیں ہے تو پھر تو فرق ہی نہیں پڑتا نا. تو یہ جو آخرت اور یہ کریٹر کا کانسیپٹ ہے اس تک تو بات مجھے سمجھ آتی ہے. اس سے آگے صحیح بات بتاؤں ایٹ دا مومنٹ میری سچویشن یہ ہے کہ حالانکہ میں تھوڑا سا ہوں انفلوئنس ہوتا ہوں لیکن مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میں اپنی آگے، اور میں شادی شدہ ہوں تو مجھے لگتا ہے میں اپنے بچوں کو ابھی ایٹ دا مومنٹ مجھے لگتا ہے میں کافی سیکولر مائنڈڈ ہو چکا ہوں، اور آگے بچوں کو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ میں ان کو غلطی نہ کر دوں کہ ان کو دین سے دور نہ کر دوں، ان کو یہی نہ سمجھا دوں کہ یہ ساری خرافات ہیں، ان چیزوں میں نہ پڑھو. تو کائنڈلی اس میں مجھے گائیڈ کر دیں. جنید بھائی اس میں نا 3-4 آپ نے باتیں کہی، کہیں وہ معاملہ بھی تھا کہ میں صرف اس پہ صرف اپنا ایک چھوٹا سا وہ نقطۂ معترضہ صرف کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ اگر خدا کا وجود نہ ہو، آخرت نہ ہو تو آپ 100 چاہے قتل کرتے پھرو. یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، موریلٹی ظاہر ہے الگ طریقے سے ڈرائیو ہوتی ہے، اس کو 2 منٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے سب سے آسان طریقہ میرے خیال میں آپ صرف 2 منٹ کے لیے اپنے بائسز کو سائڈ پہ رکھ دینا. میں آپ ہم سب کے بائسز ہوتے ہیں ہمیشہ، لائک ٹو اے پوائنٹ کہ جب میں یہاں بیٹھا تھا تو ظاہر ہے میں کچھ چیزیں سوچ کے بیٹھا تھا نا، چاہے اس طرح کا سوال آئے گا تو میں ذرا اپنے کو پریپیئر کر لوں اور سب. تو ہم ہمیشہ اپنے بائسز ہوتے ہیں. بہت سادی سی بات ہے کہ آج جب آپ اور میں خدا کے وجود کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس، آپ اور میرے پاس قرآن گھر میں موجود ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب ہے. تو میں تو اپنا مقدمہ یہاں سے کھڑا کروں گا کہ بھائی اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. سیدھی سی بات، اگر تو وہ خدا کی کتاب ہے تو میں کبھی کھول کے دیکھ لوں نا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. اور اب تو اس میں بے تحاشا ضرورت ہے
کہ جب آپ کے والد کچھ اور کہہ رہے ہوں، والدہ کچھ اور کہہ رہے ہوں، ٹی وی میں مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوں، باہر نکلو تو لبرل کچھ اور کہہ رہے ہوں، اور یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا، یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے، اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ یار ایک عام انسان کو سمجھ نہیں آتا دنیا جس طرح تبدیل ہو رہی ہے. مفتی ابو لیث کو آپ جانتے ہوں گے، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے عظیم الرحمان عثمانی صاحب کا نام سنا ہے کہ نہیں. میں نہیں، ابھی تک میں تھوڑا جو مذہبی لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جب آپ کو نہیں سمجھ آتا تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ یار دروازے بند کرو. میں وہ دونوں مسلمان ہیں، اس کو پریچنگ کرتے ہیں، لیکن لبرل مسائل کو سمجھتے ہیں. تو میں اگست کے آخر میں وہ دونوں آ رہے ہیں ہمارے پاس انڈیویجولی، اور ان سے سوال ہی یہ ہے کہ یار یہ مجھے بتاؤ کہ آج کا مسلمان جس کے سامنے ہر چیز ہو رہی ہے، لبرلزم بھی ہے، سیکولرزم بھی ہے، نہیں مجھے 2 منٹ کے لیے سمجھاؤ کہ میں کیا کروں، مجھے سوال ہے، میرے سوال حل کرو. اور سوال سے زیادہ میں اپروچ کس طرح کروں، بیکاز میرا خیال ہے جب ہم اپروچ کرنا دیکھ لیں گے نا تو سوال خود ہی ختم ہو جائیں گے. میں واپس آتا ہوں، تو میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیا کہ اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اگر تو ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، تو سب سے سادہ حل یہ ہے جو میں نے اپنے پچھلے حصے میں بھی کہا کہ جو آپ کو پتا ہے وہ سب چھوڑ دیجئے. اسے جس طرح کتاب پڑھتے ہیں نا، بس ایک بار پڑھ لیجئے. اب تو آڈیو بکس ہیں، میں پڑھ نہیں پاتا زیادہ تو میں آڈیو سنتا ہوں. میں اگر آپ چاہیں گے تو آپ سے میرا انسٹاگرام پہ رابطہ ہے، میں آپ کو وہ ایک لنک بھیج دوں گا. اس میں 24 گھنٹے کا وہ آڈیو ویڈیو ہے جس میں قرآن کا ترجمہ ہے، سادہ ترجمہ اور کچھ بھی نہیں. کسی بھی رائٹر کا اٹھا کے پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اس پہ نوٹس بنائیے. دیکھیے یار یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، اچھا یار یہ کچھ جو بھی نوٹس بنائیے، یار یہ کیسی بات ہے کہ جو بھی آپ کے نوٹس ہیں وہ آپ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سائنٹیفک اپروچ رکھ کے، کیونکہ ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اس کو عقلی بنیادوں پر ہی پڑھنے کی کوشش کریں. ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس نہ بھی ہم نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیکھا، ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن اگر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، میرے خیال میں کہ خدا ہے نہیں ہے چھوڑ دیجیے. میرا یہ خیال ہے اگر میں بالکل خدا کو بنیاد سے تخلیق کروں تو جب میں ایسا خدا چاہوں گا کہ جو میرے آرگیومنٹ کو سنے اور پھر اس کی بنیاد پہ مجھے جج کرے. بیکاز بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تئیں ایک آرگیومنٹ بناتے ہیں، اس کا نتیجہ غلط ہو جاتا ہے. تو جس طرح اگر آپ نے کہا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، میتھس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جواب پہ نمبر نہیں ملتے تھے، ہمیں اسٹیپس پہ نمبر ملتے تھے. اگر اسٹیپ صحیح ہو گیا، بعد میں کوئی بھنڈ مار بھی دیا تو خیر ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا تھا. صحیح. اور اگر آپ قرآن، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کھول کے پڑھیے، کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیجیے، کچھ بھی، تو خدا یہ کہتا ہے کہ بروز حشر میں جب تم سے پوچھوں گا نا کہ یہ کیوں کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی جان عباس صاحب یہ کیا تھا، چلو جاؤ دوزخ میں جرات میں. تمہارے پاس موقع ہوگا کہ اس کو بتاؤ کہ تم چاہتے کیا تھے، کیس پلیڈ کرنے کا ہمارے پاس کرو. اور اس کے بعد دیکھو، اور جب یہ پھر کہا جاتا ہے نا کہ تمہاری ہاتھ بولے گی، تمہاری زبان گواہی دے گی، وہ ایسا نہیں ہے کہ میرا ہاتھ بولنا شروع کر دے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انسان پڑھ سکتے ہیں اس کو، ظاہر جتنی آپ تحقیق کریں گے. وہ یہ کہ جب آپ کو کیس پلیڈ کرنے کا موقع ملا ہے تو آپ کبھی دیکھیے نا، جب بہت اچھی سچویشن ہوتی ہے، جب آپ کو پتا، اور خدا تو جانتا ہے نا، جیسے اس کو آپ انسانی حوالے سے دیکھ لیجیے کہ آپ نے کچھ ایسے الٹا کام کیا اور آپ کے دادا کو پتا چل گیا، دادا نے آپ کو بلا لیا، آپ کو پتا ہے کہ انہیں پتا ہے، اور مجھے ہاں جنید صاحب بتائیے کیا ہوا تھا. تو اس وقت جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کی زبان تو جھوٹ بول رہی ہو، آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دیتی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے، بڑی بےزتی ہو رہی ہے. تو خدا کے سامنے اس طرح کا معاملہ ہوگا. اور دیکھیے فحاشی اور یہ سب، یہ کانسیپٹس تو ہیں نا، ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں نے ان پر بات بھی نہیں کی، کیونکہ اگر ہم ایک ایک کو دیکھیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو صرف کھول کے پڑھ تو لینا. قرآن کو اتنی بڑی کتاب تو نہیں ہے کہ جو پڑھی نہیں جا سکتی. 2 مہینے میں پڑھ لیجیے، 6 مہینے میں پڑھ لیجیے، اس کو کھول کے پڑھ تو لیجیے کہ خدا کیا رہے. بہت ساری نہیں، اب اس میں صرف میرا اب ایک سوال یہ ہے کہ مطلب اس کو پھر عقلی بنیادوں پہ پڑھنا ہے، یا مطلب اس کو کس طرح، وہ کیونکہ اس میں قصے کہانیاں بھی ہیں، تو مطلب اس کو کس طرح سمجھنا ہے؟ اگر آپ شیکسپیئر کی کتاب اٹھاتے ہیں کوئی بھی، آپ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ کبھی پڑھی نہیں میں نے، تو آئیڈیا نہیں ہے. کوئی بھی کتاب کبھی پڑھی ہے زندگی میں؟ کوئی کتاب ہم اٹھائی؟ جو بھی پڑھتے ہیں ہم اس کو اپنی عقل پہ اس کو تولنے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ بات میک سینس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے وہ ایک انٹر میں، پتہ نہیں میں بھول گیا، لیکن اب اسی سے میرا یہ ہے نا کہ جب ہم اسلامی جو ہمیں آج تک جو ہم نے، یا کوئی بھی مذہبی ہے، تو وہ تو ہمیں بتایا ہی جاتا ہے کہ فیتھ یہ ہے کہ جو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا اس کو بھی مان لینا ہے. تو پھر یہ آپ ایک کام کریں، میں نے بھی یہ کیا تھا، جتنے سوال ہیں نا، جتنی آپ نے باتیں سنی ہیں، وہ سب لکھتے جائیے ایک پیپر پہ اور اس کو اپنے پاس رکھے جب قرآن پڑھ رہے ہیں. نہیں، اب یہ تھاٹ پیٹرن ہے نا ہمارا، کیونکہ وہ اب قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ایمان بالغیب کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری
ٹھیک ہے، اب آپ جیسے میں کہہ رہا تھا نوٹس بنائیے، لکھ لیجیے ایمان بالغیب ہے، اور آپ اس میں لکھیے کہ بھائی مجھے اعتراض ہے کہ جو ایمان بالغیب، اس پہ لکھیے، قرآن پہ لکھ لیجیے، کوئی بات نہیں، قرآن پہ لکھ لیجیے. اس کے بعد اب دیکھیں تحقیق کس طرح ہوتی ہے. آپ نے پڑھ لیا، آپ کو بنیادی مقدمے سمجھ آ گئے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا بنیادی مقدمے کے بعد بڑے سوال کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ ادھر مسئلہ ہے، یہ کانٹراڈکٹ ہو رہی ہے بات. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے کہ ذرا 3-4 دیکھ لیتا ہے اس کے لوگوں نے تشریح کیا کی ہے، وہ بھی نہ سمجھ آئے، کیونکہ یہ عقل تو ہم سب کے پاس ہے نا، کچھ چیزیں 2+2 نہیں بن رہا ہوتا. جب آپ کھول کے دیکھیں گے نا، یہ پھر ہم کبھی پرسنلی بات کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب اس کے اوپر علماء نے اس کی تشریح کیا کی ہے، عمومی طور پہ کیا بتاتے ہیں، وہ دوسری بات ہے. لیکن آپ نا اس کو آپ پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے. جس چیز پہ آپ کا فیتھ ہوتا ہے نا، جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلی نسل تک منتقل ہو اور بالکل اسی اعتماد کے ساتھ ہو. اس میں پھر آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اس میں ہم سب کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک کہانی لگا دیں گے کہ یار یہ بڑی انٹرسٹنگ بن جائے، اپنی طرف سے ہم عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا منبع نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ بات آگے پہنچ جائے. تو جب علماء یا اس طرح کے لوگ منع کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں، تو مجھے ان کی للہیت پہ شک نہیں ہے. وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے تئیں اس پہ پیوند لگا کے اپنے تئیں بہت بنیادی مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے. اور ان کی غلطی بھی نہیں ہے، ظاہر ایکسپوجر نہیں ہے، کہ یار وہ اپنی بنیاد سے فلاڈ ہے. تو اگر میں آپ کو بالکل برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں، جتنے بھی سوال ہیں نا آپ کے ایک پیپر پہ لکھ لیجئے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 100 ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے نا. جو بھی آپ نے سنا ہے کہ یار یہ مجھے نہیں سمجھ آتا، یہ بھی لکھ لیجئے کہ یار قرآن میں یا پہلے فار ایگزامپل مسلمان پہلے ہاتھ کیوں دھوتے ہیں اور پہلے پاؤں کیوں دھوتے ہیں. جو سمجھ آتا ہے چھوٹی بڑی بات لکھتے جائیے، ایک پیپر پہ لکھ لیجئے. اس کے بعد بس یہ تہیہ کر لیجئے کہ یار میں نے قرآن کھولنا ہے. کوئی بھی رائٹر اٹھا لیجئے، جو بھی ملتا ہے اس کا ایک سادہ ترجمہ پڑھنا ہے، اس کو پھر ٹک کرتے جانا ہے کہ یہ سوال اس کا آنسر ہو، یہ جواب ہو گیا اور یہ سوال کھڑا ہو گیا. میں آپ کو قسم کھا کر بتاتا ہوں کہ آپ کے سوال کم ختم ہوں گے، معاف کیجیے گا، جواب کب ختم ہوں گے، سوال بے تحاشا کھڑے ہو جائیں گے، بے تحاشا سوال کھڑے ہو جائیں گے. لیکن وہاں سے تحقیق کی بنیاد ہوتی ہے. آپ نے کہا قرآن پڑھنا کس طرح ہے، مجھے وہ یاد ہے، میں آپ کو وہ صرف بتا دوں. اگر آپ کو یاد ہو انٹر میں، اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے، انٹر میں ایک کہانی تھی نیا قانون. وہ ایک کوچوان تھا، اگر آپ نے پڑھا ہے وہ. میں فیڈرل بورڈ سے کی ہے تو آئیڈیا نہیں ہے مجھے. ہمارے پاس نا انٹر میں ایک کہانی تھی، اس کو نیا قانون کہتے تھے، منٹو نے لکھا ہے. وہ یہ تھا کہ ایک ٹانگے والے صاحب تھے، انہوں نے ٹانگا چلانا شروع کیا، وہ لاؤ والی سے تھے. تو ادھر نا کوئی نیا قانون آ رہا تھا، انڈین ایکٹ 1935 آ رہا تھا. تو لوگ کہہ رہے تھے، اس طرح وکیل بحث کرتے ہیں، یار یہ نقطہ اچھا ہے، وہ نقطہ اچھا نہیں ہے، اس سے یہ ہو جائے گا. تو وہ وکلا کی بات ٹانگا چلاتے تھے تو پیچھے بیٹھ کے سنتے تھے. انہیں کوئی لگا کہ پتہ نہیں کوئی نیا قانون آنے والا ہے، دنیا بدل جائے گی، آزادی ہو جائے گی، پتہ نہیں. وہ جا کے اب جب ان کا ایکسپوجر ہی ہے، وہ جگہ اپنے ٹانگے والوں کو بتایا کہ یار یہ آنے والا ہے، وہ ادھر بڑے پھنے خان بنے ہوئے ہیں. تو جس دن نیا قانون امپلیمنٹ ہوا تو انہوں نے بولا کہ بس آج تو انگریز گئے، آج تو اپنا ملک ہمارے. تو وہ شیروانی پہن کر اور سب ٹانگا چلانے نکلے اور سب سے بدتمیزی کرنے لگے اور تمام چیزیں. اور پھر آہستہ آہستہ انہیں ریئلائز ہوا کہ نیا سورج تو نکلا ہی نہیں، تب نیا کچھ ہے ہی نہیں، ہے تو سب ویسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بتانے کا مقصد تھا کہ اگر میں یہ والی کہانی پڑھوں فار ایگزامپل، اور میں اس کو صرف لاجک پہ دیکھوں، میں بالکل ہر چیز بھول جاؤں، اس کو میں لاجک پہ دیکھوں، تو پہلا سوال یہ، اگر آج کا بچہ دیکھے جس نے کبھی ٹانگا ہی نہ دیکھا، تو وہ بولے گا یار یہ نا یہ رائٹر پاگل ہو گیا، ٹانگے کب ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے کہ گھوڑے کی مجھے کارڈ بھی لگی ہو. یہ میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ آپ نے عقل تو ضرور استعمال کرنی ہے، اس کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کتاب کس طرح کی ہے. ظاہر ہے جب بھی کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کو اس کے وقت میں اور کانٹیکٹ میں رکھ کے دیکھتے ہیں نا. جیسے میں نے نیا دور کی آپ کو ایگزامپل، نیا قانون کی ایگزامپل دی. میں اگر آج اس کو پڑھنے بیٹھوں اور میں نے زندگی میں کبھی ٹانگے دیکھے ہی نہ ہو، تو میں بولوں گا یہ رائٹر پاگل ہو گیا، میں چھوڑ دوں گا. تو سب سے پہلے یہ بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کتاب کس طرح کی ہے، یہ ہے کیا، یہ کیا ہے کہ ایک نقطہ شروع ہوتا ہے، پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے، وہ بات ختم ہی نہیں ہوتی. یہ آدھی بات ادھر پڑھی ہے، آدھی بات ادھر پڑھی ہے، وہ تیسری بات کوئی چوتھے حصے میں پڑھی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کچھ حدیث سے نکال لو، کچھ سنت سے نکال لو. یہ بہت بڑے سوال پیدا کر دیتا ہے یہ انسان کے ذہن میں. ہر اس کے جس کے ذہن میں نہیں پیدا کرتا تو میں تو اس کے ذہن پہ ایسے کھٹکھٹاؤں گا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، مسئلہ ہے اس میں، کیا کر رہے ہیں. عاشق ہے سر، وہ نہیں سوچنا چاہتا. نہیں، لیکن دیکھیں عشق جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن جب عشق ہاتھ سے نکل جائے نا اور عقل کی بنیادوں پہ نہ کھڑا ہو، تو پھر آپ ممتاز قادری بن جاتے ہیں اور اپنے تئیں شاید اپنا مقدمہ خدا کے سامنے پیش بھی کریں گے. لیکن آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے. اس لیے دیکھیے یہ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے. بہت سادہ سی بات ہے
میں بار بار اس کو ہمیشہ جس سے ملتا ہوں جو یہ مجھ سے بات کرتا ہے اسے کہتا ہوں کچھ بھی نہ کرو, کچھ سب کچھ بھول جاؤ جو زندگی میں پڑا ہے. خدا بھی ہے اس کا انکار کر دو, لا الہ پڑھ لو, لا الہ آگے بات چھوڑ دو کہ خدا ہے یا نہیں, اس کا انکار کر دو خدا ہے. ہر چیز کا انکار کر دو. یہ میرا کمرہ ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں نے اس کو پڑھنا ہے, کچھ نہیں کرنا. اس کو صرف ایک بار پورا پڑھ جائیے بغیر کسی تفسیر کے. جو نہیں سمجھ آتا اسے مارک کرتے رہیے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جنید صاحب, آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی, وہ اچھی ہو یا بری ہو. میں اس سے کلام نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے پڑھ کے آپ ایتھسٹ ہو جائیں. مجھے وہ ایتھسٹ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ جو پڑھ کر جو اپنی دلیل سے ایتھسٹ ہو جائے, اس مسلمان سے جس نے کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں پڑھا, جو صبح اٹھ کے چوم کے رکھ دیتا ہے اور جو مولوی صاحب نے بتا دیا وہ کرتا رہتا ہے. یہ بہت, میں بس یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. میں اسلام آباد میں پڑھتا تھا, تو ہم ایک ایٹامک سائنٹسٹ کے گھر گئے تھے. تو ہم ذرا ان سے بحث, میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا, تو ہمارے پاس بہت سے کوشچن تھے, تو ہم ان کے پاس گئے کہ جی ہمیں بتائیں یہی جو ساری آپ نے باتیں کی کہ اگر قرآن پڑھنے بیٹھو تو ایک کوشچن کے اندر اتنے کوشچن, اس کے اندر اتنے کوشچن کے بجائے بات وہ معاملہ سلجھنے کے اور الجھ جاتا. تو ہم ان کے پاس گئے, ہم نے کہا اٹامک سائنٹسٹ ہے, انہوں نے ہمیں نا بک ایک گفٹ کی تھی, مطلب سورہ بقرہ کی انہوں نے سائنٹیفک وہ کی ہوئی تھی, کیا کہتے ہیں اپنا تشریح کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تفسیر. تو وہ انہوں نے ہمیں گفٹ بھی کی, ہمیں بڑا اچھا لگا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا ہم بتائیں اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے نا, کس طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کر. تو انہوں نے پھر آگے سے جو ہے نا ہمیں یہی کہا کہ بیٹا قرآن پڑھنا ہے, اس کو غلاف میں بند کرنا ہے, اس کو چومنا ہے, وہ یہ ساری باتیں. تو جب پھر ہم باہر نکلے نا تو ہم ہنس رہے, ہم نے کہا کہ ہم سائنس میں کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. ہمارے اٹامک سائنٹسٹ جس نے تفسیر یہ لکھ دی ہے وہ بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے. تو مطلب اپروچ, یہ جو مجھے ساری باتیں آپ کی سمجھ آ گئی, انشاءاللہ میں شروع کروں گا. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو خالی کر کے اور کوئی بھی پری سیٹ اپروچ رکھنے کے باوجود جو ہے نا آپ اپنے آپ کو زیرو کر کے بگن کر دو, اور اللہ خیر کرے. آپ یہ کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں نا, اگر ہم اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں, وہ پروفٹ اور انالیسس کریں, اس وقت جو آپ نے خود کہا اور ہر انسان اس سے گزرتا ہے کہ اس وقت یہ مرحلہ آ گیا ہے نا کہ یار خدا ہے یا نہیں اس پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا, یہ اس کی کتاب ہے یا نہیں اس پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا, یہ سارے لوگ پاگل ہیں اس پہ تو یقین ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس سے اب ایک سٹیپ ہی رہ گیا ہے نا, اگر ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں برا دیکھیں کہ بھائی بندہ بولے سب باڑ میں جا, اس سے برا اب ایک سٹیپ ہی رہ گیا, اور اس میں رہ کر کنفیوژن نہیں ہے. تو اس سے ایک سٹیپ پیچھے لے کر اگر خود کو مہینہ دے دیا جائے تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور آپ سے تو ایٹ لیسٹ لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. آپ سے تو میرا پرسنل رابطہ بھی, آپ چاہے تو ہم اس پہ ہر بنیاد پر بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ بالکل کیجیے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تمام لوگوں کو بس یہی التجا ہے میری کہ جب بھی کوئی چیز پڑھے نا, تو جب بھی آپ پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے, آپ بس وہ سن رہے ہوتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. وہ الفاظ تو ایسے ہی آگے لکھے ہوتے ہیں. دوسری بات, یہ میں نے ہاتھ جوڑے وہ اس لیے کہ جو چیز جس کے لیے ہے نا اسے وہیں رہنے دیجیے. اگر قرآن مذہب کے لیے ہے تو اسے مذہب کے لیے رہنے دیجیے. خدا کا واسطہ ہے اس سے سائنس نہ نکالے, آپ کو خدا کا واسطہ. صحیح میں اگر میں جنرلی کہہ رہا ہوں, اگر کوئی سائنس کی کتاب ہے نا تو آپ کو خدا کا واسطہ ہے اسے اکنامکس نہ نکالے. یہ سب آپس میں آگے جا کے مل جاتے ہیں, لیکن وہ ایڈوانس سٹیج ہے. ادھر معاملہ یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا کتا کان لے گیا, ہم نے کان چیک نہیں کیا, ہم کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس سے بعد میں سائنس نکال لینا. لیکن وہ جو خود کہہ رہی ہے کہ وہ کس لیے, وہ تو پڑھ لو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ میں نے کوئی قرآن چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنے صندوق میں آپ کو بھیجوں گا کہ یہ والا پڑھنا. کوئی بھی اٹھا لو, تفسیر چھوڑو, صرف ترجمہ پڑھتے جاؤ, نوٹس بناتے جاؤ. اور دیکھیں نا, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہم کافی دیر ہو گئی, ہم بات ختم کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک یہ بولیں گے بھائی ہے یا نہیں, میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کلچرلی مسلمان ہوتے ہیں. ان سے ظاہر ہے جب کوئی مجھ سے سوال کرے گا اس طرح تو میں انہیں الگ طریقے سے اپروچ کروں گا. جب ایک انسان یہ سوال لے کر آیا کہ یار میرے ذہن میں مسائل ہیں, وہ اب اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک کہ بھائی جنید صاحب ہو گئے کافر, جنید صاحب نمبر دیں, میں آ رہا ہوں قتل کرنے کے لیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یار پہلے تو ایمپتھائز کرو جنید بھائی, اس دنیا میں کہ جہاں آپ اس وقت بیٹھ کے گیم آف تھرونز دیکھ سکتے تھے, آپ اس وقت بلاگنگ دیکھ سکتے تھے, آپ اس وقت پورن دیکھ سکتے تھے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں جنرلی کہہ رہا ہوں. آپ اتنے سوکھے موضوع پر بات کر رہے ہیں تو کوئی اضطراب تو ہے نا, کوئی اندر سچ جاننے کی. ہم اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جب ہم اس وقت ٹین ایج میں تھے, جب اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو ہوا کرتا تھا. تو ہم کبھی نہیں, اللہ کا شکر ہے. میں تو سر مجھے یاد ہے میں بچپن میں اس کے وہ
ہمارے شہر میں اس کے پوسٹر تھے، میں پوسٹر لے کے گھر آیا تھا، میں نے اپنے کمرے کے دروازے پہ لگایا، میری اماں نے مجھے صحیح ڈانٹ دیا. تو میں کہوں یار یہ اسلام کا مجاہد ہے اور آپ جو ہے مجھے اس کا پوسٹر نہیں لگانے دے رہی. اب تو اب خیر ہم نے اس کو بات ختم کرتے ہیں، مجھے معاف کیجیے، اسی کو آپ دیکھ لیجیے. اب اس کے بھی 2 طریقے ہیں کہ میں بولوں جنید صاحب تو دہشت گرد ہے، ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں 2 منٹ ٹھہر کے دیکھوں کہ یار یہ بندہ، اس وقت شاید آپ کو اتنی عقل نہ بھی ہو لیکن ہم اس کو اینالائز کریں بیک ڈراپ میں جا کے، یار یہ بندہ اتنا کمیٹڈ ہے اپنے کاز سے کہ اس بندے کی تصویر بھی لا رہا ہے، یہ اتنا کمیٹڈ ہے اپنے کاز سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بیک لیش آئے، گھر سے آئے، یہ پھر بھی لا رہا ہے. ہو سکتا ہے ایسے دوست اس کو چھوڑ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اسے دہشت گرد بولے، یہ اتنا کمیٹڈ ہے اپنے کاز سے کہ اس سب کی پرواہ نہیں کر رہا. اب آپ کو میرے خیال میں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہونی چاہیے، اگر میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اب میں کیا کروں کہ میں آپ کو اٹھا کے آپ کی بنیادیں تبدیل کر دوں؟ نہیں. اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے نا، جو آپ کی ایمپتھی ہے، جو آپ کی للاحیت ہے، جو آپ کی دیانت ہے، میں اس دیانت کو وہاں سے اٹھاؤں جہاں میرے نزدیک غلط رکھ پڑی ہوئی ہے، اور میں اس کو ایک نیوٹرل جگہ پہ لا کے رکھ دوں کہ یہ دیانت بہت اچھی ہے، اب ذرا تحقیق کر لوں. اور دیکھیے آخری بات یہ، جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس سوال نہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے نا، تو ہم عقیدہ بیچتے ہیں. عقیدہ یہ مذہب بھی ہو سکتا ہے، یہ پالیسی، یہ پاپولزم بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک کامیڈین ہے کنال کامرا، مجھے بڑے میرا بڑا فیوریٹ ہے. انہوں نے ایک سیٹ کیا تھا کہ وہ اے ٹی ایم کی جب لائن میں کھڑے ہوئے تھے تو بارڈر پہ ہمارا جوان جو ہے وہ کیونکہ اس وقت جواب نہیں تھا. پریکٹیکل بات ہے، انہوں نے تو کامیڈی کر دی نا. یہ جو کامیڈینس ہوتے ہیں بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر آپ ان کو کبھی تحقیق کر کے دیکھیں بڑی بڑی کام کی باتیں کرتے ہیں. تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ارے وہ ہوگا، پیٹرول 17 روپے مہنگا ہو گیا ہے یار، ہمارے پاس نیوکلیر بم ہے، ابھی تو میں نیوکلیر بم بھر لوں گاڑی میں، کیا کروں؟ جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے تو ہم اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ دانستان کرتے ہیں. یہ دیکھیے سب سے بنیادی بات، اگر آپ کو یا تمام سننے والوں کو لگے یا جو بھی مجھے دیکھتا ہے کہ یار عباس بالکل بکواس کر رہا ہے، پاگل ہو گیا، سب چھوڑ دیجیے. اگر ایک میرا جملہ، ایک میری نصیحت بڑے بھائی کی حیثیت سے یا التجا چھوٹے بھائی کی حیثیت سے سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ لوگوں کی نیت کے فیصلے کرنے 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. کہ یار یہ اگر مجھے مذہب کی ایکسٹریمسٹ بات بتا رہے ہیں نا تو یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ لبرل ہو گیا نا تو اس نے خدا کو چھوڑ دیا ہے. معاف کر دیں لوگوں کی نیتوں کو 2 منٹ چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے آدھے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے، آپ کے پاس کامن ٹرمز آ جائیں گے جہاں سے بات کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. لڑکے ہم نے دیکھ لیا، مر کے ہم نے دیکھ لیا، مار کے ہم نے دیکھ لیا، ڈر کے ہم نے دیکھ لیا، حل تو نہیں نکلا. ہاں اگر آپ کے ذہن میں حل یہ ہے کہ ہاں بھائی قیامت قریب آ گئی ہے تو چلو اس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس قیامت کا انتظار کرتے کرتے جب روٹی 100 روپے کی ہوگی تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی. صرف مجھے نہیں ہوگی کہ میں، آپ کو پاکستان بہت اچھا لگتا ہے، آپ روز رات کو پرچم چوم کے سوتے ہیں، لیکن جب روٹی بہت مہنگی ہو جائے گی تو اس پرچم کو نہیں کھا سکتے آپ. تو وہ سوال جو آپ کو بہت بعد میں آئے گا، میں صرف یہ التجا کر رہا ہوں کہ ابھی سوچ لیجئے کہ جب آپ کے خواب ٹوٹ جائیں. یہ بات پتہ نہیں کہاں کی کہاں نکل گئی، مجھے نہیں پتا جواب ملا یا نہیں. ظاہر ہے اس طرح کی باتوں کا جواب اس طرح عمومی طور پہ ہوا نہیں کرتا، لیکن میرا ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ سننے والے کے ذہن میں صرف چند سوال ڈال دیے جائیں تاکہ وہ تحقیق کی بنیاد شروع کرے. بہت مسئلے آئیں گے، میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں، آپ قرآن کھولیں گے آپ کو جواب کم ملیں گے، سوال زیادہ کھڑے ہو جائیں گے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کبھی، آپ پرسنلی مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں جو ادھر قرآن کی وکالت کر رہا ہوں، میں آپ کو 10 ایسے مسائل بتا سکتا ہوں جو اب تک میرے حل نہیں ہوئے، اور وہ اتنے سنگین ہیں کہ میں ان کی بنیاد پہ آج چاہوں تو اسلام چھوڑ دوں اور میرا ضمیر بالکل مطمئن رہے گا. What keeps you going؟ اس میں سوال یہ بنتا ہے یار the thing that keeps me going is کہ اس میں نا اس کو اس طرح دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو کس طرح آپ کو سمجھوں. ہاں اگر میں یہ ازیوم کر لوں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جناب عیسیٰ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ابھی میں نے صرف یہی سنا ہے زندگی میں نے کچھ بھی نہیں سنا، میں نے بات ہی یہ سنی ہے، تو میرا پہلا سوال ہوگا پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہے. میں روز دیکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مہینے میں دیکھتا ہوں، میں روز دیکھتا ہوں، میں خود اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، میرا باپ اس میں شامل تھا، تم پاگل ہو گئے. یہ پہلی بات. جب آپ اس کو یہاں سے اپروچ کرنا شروع کریں گے نا تو آپ سر سید بن جائیں گے، آپ بولیں گے یار یہ تعویل تھی. آپ غلام محمد پرویز بن جائیں گے، بہت عزت ہے میری میری نظر میں ان کی، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں. وہ پھر تعویل کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایسی بات نہیں تھی، یہ ایسی تھی.
کیوں؟ کیونکہ اب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار میں نے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس کو دنیا کے ساتھ ملانا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیجئے, ذہن خالی کر دیجئے. پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی خدا ہے یا نہیں. سیدھی بات. اگر خدا ہے اور جب میں نے یہ تحقیق کر لی کہ وہ ہے, جب میں نے یہ تحقیق کر لی کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو اب کوئی مجھے بولے کہ بھائی کل خدا اتر آیا تھا نیچے گھوڑے پر اور بھاگ رہا تھا, میں تھوڑی دیر سوچوں گا کہ آپ پاگل ہو گئے. لیکن یہ کیونکہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ خدا ہے تو مجھے یہ اتنی اچنبے کی بات نہیں لگے کہ میں بولوں گا نہیں جنید صاحب نے خواب دیکھا. بنیادی سوال یہ ہے خدا ہے یا نہیں, سب سے بنیادی سوال. تو میرے نزدیک خدا ہے. دوسرا طریقہ, پھر یہ بات کہیں اور جا رہی ہے, دنیا میں تین طرح کے تھاٹ پروسیس ہیں, مذاہب جنہیں آپ کہہ لیں. ایک مسٹیسزم کہ بھائی سب کچھ ہمارے اندر ہے, ہم اپنے اندر سے ہی حقیقت نکالیں گے. دوسرا ہے فلسفہ جو اب سائنس کی صورت اختیار کر گیا کہ ہم آبزرو کر کے چیزیں نکالیں گے. تیسرا ہے کہ خدا ہے, وہ ایک ایک کر کے اپنے پیغمبر بھیجتا ہے آپ کو آپ کی فطرت یاد دلانے کے لیے. میں اس تیسرے جگہ پہ کھڑا ہوں. تو جب آپ اس تیسری جگہ پر کھڑے ہوتے ہو, جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کتاب ہے, تو پھر آپ اس کو پھر بھی میں تحقیق کے لیے ہی پڑھتا ہوں. میں آپ کو قسم کھا کر بتا رہا ہوں, میں اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا. کل کو مجھے یہ سمجھ آ جائے خدا نہیں ہے, قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے, آپ مجھے اسی طرح کی اسٹریم میں یہ بولتا پائیں گے جلا دو قرآن کو. میں بالکل جھوٹ نہیں کہہ رہا آپ سے, میں ورڈز منکس نہیں کرتا, مجھے اس کی عادت ہی نہیں ہے. مرنا ہوگا تو مر جائیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں جلا دو تو جلا دو, لیکن اگر میں سمجھتا ہوں پڑھو تو وہ پڑھو. اور دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے, آپ کسی بھی ایتھسٹ سے یا بہت جو عقل رکھتے ہیں مسلمان علماء, نارمل کی بات نہیں کر رہا, آپ ان سے خلوت میں بات کریں نا اکیلے, جب آپ کو پتا ہو کہ صحیح بات ہو رہی ہے, تو آپ کو وہ قسم کھا کر بتائیں گے یار کہ میں یہ پروبیبلی تو سمجھتا ہوں خدا نہیں ہے, لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. یہی معاملہ ہر صاحب علم کا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے, خدا کو سمجھتا ہے. آپ پروبیبلٹی نکالتے ہیں, اس کی زیادہ پروبیبلٹی. اور خدا, آپ کو حیرت ہوگی, خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے تم سے چاہیے ہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات جہاں سے شروع ہوئی وہاں کی ختم ہو گئی. سب کچھ چھوڑ دیجئے, خالی ذہن کر لیجئے, وہ کتاب اٹھا لیجئے, اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. میں آپ سے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی. آپ کو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ دنیا. چلے بہت شکریہ. اگلی اسٹریم میں انشاءاللہ اس کے ساتھ کوئی کوسچن. تھینک یو سو مچ. آپ کے پاس میرا پرسنل بھی ہے, ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں, بیکاز بہت ساری باتیں میں تو بے حیا ہوں, میں کہہ دوں گا آپ کے لیے پوچھنا مشکل ہو جائے گا. میں آپ سے زیادہ بولڈ ہوں اس بارے میں کوسچن کرنے میں شرماتا نہیں ہوں, کیونکہ بچپن سے کیوریس مائنڈ ہے. تو میرا نہیں جنید بھائی, میں پبلکلی کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پاکستان میں اپنے اسلام آباد بھی میں پاکستان میں نہیں ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ابھی آخری بات, ہم نے اس کو ہنس کے اتنا ٹال دیا, لیکن یہ رونے کا مقام ہے کہ یار اپنے ملک میں ہم بات نہیں کر سکتے, ہمیں پتہ ہے کہ کوئی. ہاں لیکن عباس بھائی فرینکلی اب میرا تو جو ہے نا وہ زاویہ اس بارے میں چینج ہو چکا ہے. میں تو اپنے آپ کو مطلب وہ جو ایک بہت زیادہ پیٹریوٹک تھا بچپن میں, تو وہ ایسا نکلا ہے پیٹریوٹزم بھی کہ اب مجھے کوئی جو ہے نا ایٹ دس پوائنٹ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا ہی میری ہے, جہاں پہ مجھے اچھا رزق ملتا ہے, اچھی لائف ملتی ہے, میں وہاں جاؤں گا. وہ جنید اکرم بھائی کی بات, وہ کہتے ہیں کہ میں کو پاسپورٹ لے کے تو تھوڑی پیدا ہوا تھا پاکستان کا, تو وہ صحیح نہیں ہے ابھی. بھائی سیدھی بات ہے, جب آپ کے پاس جواب آپ کو نہیں دیے جاتے نا, تو آپ کو کبھی پاسپورٹ بیچا جائے گا, کبھی مذہب بیچا جائے گا, یا کنال کامرا کے الفاظ مستعار لیتے ہوئے ہمارے جوان سے آچن پہ چڑھ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا.